السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین زی وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 263 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ پچھلی چند آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت انفاق سبیل اللہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور پھر انفاق سبیل اللہ میں اخلاص، اللہ کی رضا، اس کا تذکرہ ہوا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس کا بدلہ 700 گنا، اور قرآن پاک اور دوسری آیات مبارکہ کے مطابق اس سے بھی زیادہ، جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی بے انتہا اس کا بدلہ دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اخلاقیات جو ہیں مرتب فرما رہے ہیں اللہ، کہ تم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کو جو ہے الفاظ سے، زبان سے اس کو اذیت نہیں پہنچانی۔ اللہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ قول معروف و مغفرہ، بھلی بات، اچھا قول، معروف قول اور درگزر کرنا، یعنی بھلی بات اور درگزر کرنا یہ بہتر ہے۔ خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعها اذی، جس کے بعد تم کسی کو اذیت پہنچاؤ، بولی مارو، اس کا دل دکھاؤ، طنز کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے صدقے سے تو بہتر ہے کہ تم کسی کے ساتھ ہمدردی کے دو بول بول دو، اور اگر تم دینے کے بعد یہ کرو گے تو تمہارا سب کیا کرایا جو ہے، جیسے کہ سورۃ الضحیٰ میں فرمایا گیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو یعنی جو سائل ہے اس کو جھٹکنا نہیں چاہیے، اس کے ساتھ ترش اور تند لہجے سے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اچھے کلمات، اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کے لیے ہمدردی کے بول بول دیجیے، یا اچھے طریقے سے اس سے معذرت کر لیجیے، اس کی دل آزاری نہ کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے، علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے رزق کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارے بھلے کی بات ہے کہ تم اللہ کا دیا اور رزق اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، اور ثواب تمہارے کھاتے میں آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس کمی نہیں ہے، میں تو تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، اور حلیم، حلم والے ہیں، برداشت والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری صفتیں ہیں، تم انہیں اپناؤ۔ ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز و جل یہ فرمائیں گے اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا اے پروردگار، اے میرے اللہ، میں تیری تیمارداری کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے۔ تو کیا تو اللہ آگے سے پھر فرماتے ہیں کہ اللہ بیان فرمائیں گے کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاس موجود پاتا۔ تو پھر فرمایا اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو انسان، بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں جبکہ تو خود رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے
اگر تو میرے فلاں بندے کو بھوکے کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر آگے فرمایا، اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں نے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو انسان عرض کرے گا یا رب العالمین میں تجھے کیسے پلا سکتا ہوں، تو سب کو کھلانے پلانے والا ہے، رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اگر تو کسی فلاں پیاسے کو میری رضا کے لیے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو یاد رکھو یہ جو کچھ ہم ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، اللہ کو دے رہے ہیں۔ جو غنی بھی ہے سب کچھ اسی نے تو عطا کیا ہے، تو اس سب کے باوجود وہ یعنی ہم کسی کو اس نے غریب بنا دیا، کسی کو مفلس بنا دیا، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ اللہ نے تجھے دینے والا بنایا، تو صاحب حیثیت بنایا کہ تو اللہ کے نام پہ دے۔ صرف اللہ کہتے ہیں میں کہیں کسی کو رزق دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے رزق چھین کر آزماتا ہوں کہ انسان جو ہے میری کس قدر میری طرف لوٹ کے آتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو پسند فرماتے ہیں پھر اس پر آزمائش ڈال دیتے ہیں، اور وہ اس آزمائش میں اگر وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتی ہے، راضی رہتی ہے تو اللہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ شکایتیں کرنی شروع کر دیتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اس نے صرف اور صرف انسان کو آزمانے کے لیے، اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنا دیا۔ ہمارے سامنے ایسے کئی واقعات گزر رہے ہیں، دیکھے ہوں گے کہ کل وہ آدمی صاحب حیثیت تھا، لوگوں کو زکوٰۃ دیا کرتا تھا، آج اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ خود زکوٰۃ لینے والا بن گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم صدقہ دو، اللہ کے نام پہ دو، اللہ اس کا بدلہ دیں گے، اور اس کا بدلہ پھر تمہاری نیت اور اخلاص کے مطابق وہ بڑھتا جائے گا۔ اور جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا اس کو اذیت نہ دو، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، کیوں کہ تم نے اللہ کے لیے دیا ہے، تمہارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور بعض اوقات پھر اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو جھڑکو نہیں، سائل کو جھڑکو نہیں، بلکہ اسے اچھے اور آسن طریقے سے اس سے معذرت کر لو۔ یعنی ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقہ، کہ جو پاکیزہ بات ہے نا، اچھی بات ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔